بیہقی میں یہ روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ میں اور آپ جتنے میرے بہن بھائی ہیں سب بالکل اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آقا کریم کے سامنے ہم سارے فقیر جمع ہو جائیں، خطبے کے سامنے غور سنیں۔ سرکار کریم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، اور جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، اس کی پرسا کرو، اس سے پوچھو کوئی ضرورت ہو یا اس کو دلاسے کے لیے، اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو۔ واہ یار بڑی اچھی گاڑی لیا آپ نے، ماشاءاللہ عمرے سے آپ آئے، بہت مبارک ہو۔ آپ کی بچی کی شادی ہو گئی، بہت مبارک ہو، آج بڑے پیارے لگ رہے ہو، بہت مبارک ہو، مبارکباد دو۔ اور جب مصیبت پہنچے تو فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ انتقال کر جائے تو جنازے کا ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو۔ شادیاں ہو رہی ہیں اور آپ گھر کی چھتوں کے اوپر گانے بجانے کر رہے ہیں رات بھر، اور خود کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، دیندار بھی کہہ رہے ہیں، آپ دینداروں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 10 بندوں کا جرگہ لے کر آئے، اس کو سمجھائیں کہ اس کو شرم کرو۔ یہ 2-4 جملے حافظ صاحب بڑے قابل غور ہیں، جو ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی خرابی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں یہاں سے، ہر جمعہ حضور کے پاس پڑھ رہے ہیں، ہر رمضان حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں پہنچے تو ہو، حضور ملیں گے کب؟ تو فرمایا بغیر اجازت اپنی عمارت کو بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو۔ آج ہمارے وہاں جو حال ہے وہ دیکھیے آپ، یعنی کس چیز کا حضور حکم فرما رہے ہیں؟ فرما تمہارے گھر کی عمارتیں اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے دے دو۔ ایک دفعہ حضور تشریف فرمائے تو پڑوس سے بچے آ گئے تو سرکار نے فوراً حکم دیا میری ماں ام المومنین عائشہ کو کہ یہ پھل اور یہ تحفے دو ان بچوں کو، کہ یہ ہمارے پڑوس سے آئے ہیں تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مگر اس میں سے کچھ دو، میوہ خریدو تو اس میں سے بھی کچھ ہدیہ کر دو، اگر ہدیہ نہ کرو تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسیوں کے بچوں کو رنج ہو۔ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صرف الفاظوں کو دیکھیں ساری حدیثوں میں، پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور وہی ہیں جن پر اللہ مہربان ہے۔ برابر پڑوسی کے متعلق حضور سید عالم نے وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی وارث کر دیے جائیں گے ہمارے۔ پھر حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی جو ہیں تمہارے، ان کے 3 حقوق ہیں، 3 قسم کے تمہارے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہیں جو تمہارے پڑوس میں بھی ہیں اور تمہارے خونی رشتہ دار بھی ہیں۔ اچھا، تو حضور سید عالم فرماتے ہیں 3 قسم کے پڑوسی ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 حق ہیں، بعض کا 1 حق ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے اور ہمارے پڑوس میں ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا 3 حق ہے، 3 حق ہیں، 3 حق۔ اور ایک ہے جو ہمارا خونی رشتہ دار نہیں ہے لیکن مومن مسلمان ہے، صحیح، اس کے ساتھ 2 حق ہیں۔ اچھا، حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک کیونکہ اسلام والا حق اور ایک پڑوسی والا حق، صحیح، ٹھیک ہے، ادھر ایک خونی رشتہ دار والا حق، پڑوسی والا حق اور اسلام والا حق۔ اور فرمایا اگر پڑوسی کافر ہے تمہارا، یہ دیکھیں اسلام، پڑوسی کافر ہے تمہارا تب بھی اس پر تمہارا 1 حق ہے، اور وہ 1 حق یہ کیا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تو یہ اسلام نے اتنا خوبصورتی سے بیان کیا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے آخر میں، اس میں جملے دیکھیں سرکار نے کس قسم کی اہمیت کے ساتھ اس کو باندھا ہے، اور نہ کرنے والوں کو اللہ کا نافرمان جہنم میں جانے والا بیان کیا ہے۔ آج تک ہمیں یہ بات پتہ نہ تھی تو آج پتہ چلی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمیں ہوش میں رکھے اور ہم سے ایسی کوئی بات نہ ہو کہ پڑوسی کو ناراض کر دیں اور اس سے رسول اللہ منہ پھیر لیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا